دودھ کو ہزاروں سالوں سے بڑی ہی طاقتور خوراک مانا جاتا ہے، اور ہمارے جو دادا پردادا لوگ تھے وہ تو بہت شوق سے پیتے تھے دودھ، اور بہت زیادہ پیتے تھے۔ لیکن آج ڈاکٹر کیوں منع کر رہے ہیں دودھ پینے سے؟ اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ دودھ پینے والے جو ہیں، جو دودھ پیتے ہیں، اگر میں خود بھی پیتا ہوں تو وہ دودھ اتنی جلدی ہضم نہیں ہو پاتا، اور کئی مسئلے بنتے ہیں اس سے، اور دودھ چھوڑ کے وہی مسئلے حل ہونے لگتے ہیں، وہی مسئلے ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ تو دودھ پینا کوئی پرابلم نہیں ہے، دودھ پینا کوئی پرابلم نہیں تھا اور نہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو ایک نعمت کے طور پر، قرآن مجید میں دودھ کو ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ کے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ تو آخر کیوں یہ دودھ ہمارے لیے نعمت کم اور زحمت زیادہ بن چکا ہوا ہے؟ اور ڈیری فارموں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ گائیں بھینسوں کو کس طرح کی خوراک کھلائی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو چیز کھاتے ہو وہ تمہارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو جو چیز ان جانوروں کو کھلائی جا رہی ہے، گائیں بھینسوں کو کھلائی جا رہی ہے، وہ ان کے جسم کا حصہ بنتی ہے، ان کے دودھ کے اندر شامل ہو کر آتی ہے، وہ ہم پیتے ہیں۔ ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ ونڈا کھلایا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیمیکل سے بھری خوراک ہی کھلائی جا رہی ہے نا، جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ چاہیے۔ ان کو ہماری صحت سے مطلب نہیں ہے، ان کو دودھ زیادہ چاہیے بس۔ اور وہ گلی سڑی روٹیاں، وہ پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں کھلا رہے ہیں، اور کئی گائے بھینسوں کو وہ آکسیٹوسن کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، جو دودھ نہیں دے رہی ہوتی اس کو آکسیٹوسن کا انجیکشن لگا کے زبردستی دودھ نکالا جاتا ہے۔ وہ آکسیٹوسن کا جو کیمیکل دودھ کے اندر شامل ہو کر آئے گا، اور جو اس کو پیے گا اس کو سٹریس، انزائٹی، یہ سارے مسئلے، بے چینی، یہ سارے مسئلے آنے ہی آنے ہیں، کیونکہ وہ کیمیکل بھی دودھ کے اندر آ رہا ہے نا، اس کو مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ان ڈیری فارموں کے دودھ سے اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر دودھ خالص کا ہے۔ دودھ خالص ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا آج کل۔ جانور کے تھنوں سے دودھ نکال کر اس کو پہلے سٹور کیا جاتا ہے، پھر وہ گوالا آتا ہے دودھ لے کے جاتا ہے، پھر وہاں پہ رکھا جاتا ہے، پھر اس میں سے وہ سپیٹا مارا جاتا ہے، ملائی شلائی نکالی جاتی ہے، اس کی الگ سے کریم سی بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ پڑا رہتا ہے، پھر فریج کے اندر پڑا رہتا ہے، پھر دکان پہ جاتا ہے، فریج کے اندر پڑا رہتا ہے، فریج کے اندر پڑا دیکھیں اتنی دیر جب دودھ پڑا رہے گا وہ صحیح رہے گا۔ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیں صحیح لگتا ہے، لیکن صحیح ہوتا نہیں ہے۔ فریج کے اندر پڑی چیز زیادہ دیر صحیح رہ نہیں سکتی، حالانکہ ہمیں صحیح لگتی ہے وہ، لیکن صحیح ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے مسئلے اگر نہیں ہیں دودھ کے اندر، آپ جو دودھ پی رہے ہو وہ بالکل خالص ہے، بالکل آپ کی اپنی بھینس کا ہے، اور آپ اپنی بھینس کو اچھی خوراک کھلا رہے ہو، گھاس کھلا رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کیا مسئلہ آتا ہے؟ ہمیں دودھ کا کمبینیشن ہی نہیں پتا، ہم دودھ کو ایسی چیزوں کے ساتھ ملا کر پیتے ہیں جس کے ساتھ ملا کر نہیں پینا چاہیے۔ اچھا، دودھ کے اندر جب چائے کی پتی ڈالتے ہیں یا چائے کی پتی کے اندر دودھ ڈالتے ہیں تو ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، جس سے کہ وہ ٹیننز وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ جب ہم پیتے ہیں تو وہ ہماری خوراک کو جلدی سے ہضم تو کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی چائے تیزابیت کا باعث بھی بنتی ہے ہمارے معدے میں، لیکن خوراک کو جلدی ہضم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں گرمائش دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصان بھی دیتی ہے۔ یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور نقصان وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو کیمیکل ری ایکشن کروا رہے ہیں، اچھا سٹرابری کا ہم ملک شیک بنا کے پی رہے ہیں۔ سٹرابری کھٹی چیز ہے، اور کوئی بھی کھٹا پھل اگر دودھ میں اس کا تھوڑا سا رس بھی نچوڑ دیں یا تھوڑی سی کھٹاس بھی لگ جائے دودھ کو، تو دودھ تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہم سٹرابری کا ملک شیک بنا کر پی رہے ہیں، اور وہ ٹھنڈا جب ہم پی جاتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہمیں محسوس ہوتا۔ اس کے بعد جب ہم رج پوج کر بڑی اچھے سے کھانا کھا کر اوپر سے دودھ پئیں گے، تو جب ہمیں دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ہمارے جسم کو، تو وہ فالتو ہوگا نا، ہمارے جسم کے لیے فالتو ہوگا، تو جسم اس کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کرے گا۔ تو وہی چیز کھائیں جس کی ضرورت ہے، ضرورت رکھ کر کھائیں،
اگر پانی بھی پی رہے ہو نا، کھانا کھانے کے بعد پانی پی رہے ہو، پانی کا ایک گلاس پی رہے ہو، تو وہ بھی دیکھنا کہ یہ جو گلاس اندر جانا ہے اس کی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر پانی پینے کی جگہ نہیں ہے اندر، پانی سٹور کرنے کی معدے کے اندر، معدہ آپ نے آلریڈی بھر لیا ہے، تو پانی مت پینا، وہ نقصان ہی دے گا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ کھانے اور پانی دونوں کا کام کرتا ہے، لہٰذا دودھ کے ساتھ کوئی چیز ملا کر پینے کی یا کھانے کی ضرورت اتنی نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو اس طرح سے جب دودھ پی کر کوئی بیٹھ جاتا ہے یا سارا دن بیٹھا ہی رہنا ہوتا ہے، اس نے ویلے ہی رہنا ہوتا ہے، تو دودھ وہ نقصان کرتا ہے، وہ فائدہ کوئی نہیں کرتا، وہ نقصان کرتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا اتنی جلدی، کیونکہ دودھ ایک بہت ہی انرجی والی چیز ہے، بہت ہی خوراک، بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر ہیں، بہت زیادہ جو وٹامن، جو جہان کے وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، وہ سارے دودھ کے اندر ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے لوگ تھے، جو ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے، وہ تو اتنی زیادہ محنت کرتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے، وہ دودھ کو بڑی اچھی طرح بچاتے تھے، لیکن ہم نے جس نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ دودھ، میرا مشورہ ہے کہ وہ دودھ نہ پیے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دودھ پینے کی۔ دودھ اور دہی کو کسی چیز کے اندر ملا کر نہیں کھانا پینا چاہیے، تھوڑا سوچ سمجھ کر ملانا چاہیے کسی چیز کے ساتھ کہ اس کا کوئی ریاکشن تو نہیں ہے۔ دودھ اور دہی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ ان کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دودھ بھی خالص پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، دودھ بھی بالکل خالص ہے، بالکل اچھا ہے، تازہ دودھ ہے، کوئی اس کے اندر کیمیکل، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس بھینس سے، جس جانور سے وہ نکالا گیا وہ بھی جانور صحت مند ہے، اس کو ٹیکا شیکا نہیں لگایا جاتا، اس کو خوراک اچھی دی جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دودھ کا رانگ کمبینیشن بھی نہیں کرتے ہیں، اس کا کیمیکل ریاکشن بھی نہیں کسی چیز سے کرواتے ہیں، یعنی کہ دودھ کو اچھے سے ابال کر پیتے ہیں اور صرف دودھ پیتے ہیں، ایک وقت میں دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملاتے۔ اس کے بعد بھی ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ لیکٹوز انٹالرنس۔ لیکٹوز انٹالرنس کیا ہے؟ ہمارے جو چھوٹی آنت ہے اس کے اندر دودھ کو ہضم کرنے کے لیے، ہر چیز کو ہضم کرنے کے لیے انزائمز ہوتے ہیں، لیکن دودھ کے اندر جو لیکٹوز نام کا شوگر ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے لیکٹیز نام کا انزائم چاہیے، جو کہ ہمارے اندر نہیں بنتا، بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں بنتا، اور اس مسئلے کو، اس بیماری کو کہتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس۔ وہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کے پیچھے 3-4 وجہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہے، یعنی اس کو دودھ ہضم نہیں ہو پاتا، پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہوتی رہتی ہے دودھ پینے کے بعد، تو جس کو لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہے، وہ اس کو چاہیے کہ ڈائریکٹلی دودھ نہ استعمال کرے، دودھ کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بنتی ہیں، دہی بنتی ہے، اور پھر دہی کی لسی بنتی ہے، وہ چیزیں استعمال کر لے۔ یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے میرے حساب سے لیکٹوز انٹالرنس کا۔